جی بالکل، میرے ساتھ اس وقت سمی بلوچ موجود ہے جو پچھلے 7 8 9 سال سے لگ بھگ جو مجھے یاد ہے وہ یہی کوشش ان کی یہ جاری ہے کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اور اس کے علاوہ پچھلے دنوں جو بالاج بلوچ کو اغوا کر لیا گیا اور اس کے بعد بلوچستان میں ایک احتجاجی سلسلہ شروع ہوا، پھر اس کے بعد ایک طویل سفر طے کر کے وہ اسلام آباد پہنچے، تو اس کے بعد اسلام آباد میں ان کے ساتھ کیا، ان سے تفصیلی جانیں گے۔ السلام علیکم، بتائیں آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں نے ایک طویل سفر طے کیا اور اسلام آباد آپ لوگ پہنچے، اس کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، کیسے ہوا، کس نے کیا، آپ لوگوں کے اوپر الزامات بھی لگائے گئے؟ جی دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ ہم اسلام آباد میں آئے ہیں، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ پولیس نے کا اس طریقے سے ہمارے اوپر حملہ ہوا ہے یا تشدد کیا گیا ہے ہمارے ساتھیوں پر، ہمارے مسنگ پرسنز کے فیملیز پر۔ جہاں تک بات اس مارچ کی ہے کہ جو ہے 2 رات پہلے جب ہمارا قافلہ اسلام آباد میں انٹر ہو رہی تھی تو راستے میں جس طریقے سے ہمیں روکا گیا، وہاں پر واٹر کیننز یوز کیے، ٹیئر گیس یوز کیا گیا، خواتین پر تشدد کیا گیا، لاٹھی چارج کی گئی، بہت ساری خواتین اسی ٹائم پہ بے ہوش ہو گئے تھے، ان کے پاس جتنے سامان تھے وہ سب ان کے ہاتھ سے نکل گئے، سب لوگوں کو گرفتار کر کے انہوں نے تھانوں میں بند کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو 2 سال کے، 3 سال کے، 4 سال کے، وہ جو ہے 28 گھنٹے تک وہ ایک حوالات میں رہے ہیں۔ تو یہ سارا واقعہ اور جو پورا ہوا ہے، جو الزامات ہیں، دیکھیں الزامات تو ہمارے اوپر کئی دہائیوں سے لگ رہے ہیں، لیکن الزامات اس سے پہلے عمران ریاض جیسے لوگ بھی لگاتے تھے، آج ان کا موقف کیا ہے؟ تو جو ہم سچ پر کھڑے ہیں اور ہماری اس حقیقت کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ الزامات سے ہماری حقیقت نہیں بدلتی، الزامات سے یہ حقیقت نہیں بدلتی کہ میرے والد گزشتہ 15 سالوں سے غائب ہیں۔ الزامات تو لگتے رہتے ہیں، جہاں پر آواز اٹھتی ہے ان آوازوں کو دبانے کے لیے وہ الزامات، رکاوٹیں بہت ساری آ جاتی ہیں، لیکن یہ کہ ہم اپنے پیاروں کی بازیابی کی جنگ لڑنے آئے ہیں۔ پچھلے 28 دن سے تو وفاقی دارالحکومت میں ہم دیکھتے آ رہے ہیں، اس کے علاوہ 1 مہینے سے زیادہ آپ لوگ بلوچستان سے نکلے، تربت سے، اور یہاں پر پہنچے، لیکن اس کے پیچھے جو ہے پھر آپ لوگوں کے اوپر الزامات بھی لگائے گئے ہیں، اس کے علاوہ آپ لوگوں کو اٹھایا گیا، خواتین بھی ہم نے دیکھا ہے، بچے بھی دیکھے ہیں، لیکن ہائی کورٹ آپ بھی جاتی رہی، ہائی کورٹ میں اسلام آباد پولیس کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ ایک ہی خاتون کو گرفتار کیا گیا ہے۔ دیکھیں وہ جھوٹ بول رہے تھے، اور حقیقت ہی یہی ہے کہ یہی ادارے عدالت کے سامنے جا کے جھوٹ بولتے ہیں اور ان سے سوال نہیں کیا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس ملک کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ میں عدالت کے طلب کرنے پر نہیں جاؤں گا مسنگ پرسنز کے معاملے پر، لیکن عدالت چپ رہتی ہے۔ عدالت یعنی ظالم کے حمایت میں ہے، عدالت خاموش ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ عدالت یہاں پر انصاف نہیں دے گا، عدالت یک طرفہ ہے، اس کے فیصلے یک طرفہ ہیں۔ تو یہ عدالت اور یہ ادارے انہی کے ہیں جنہوں نے بنائے ہیں، اس ریاست کے ہیں جنہوں نے ہمارے لوگوں کو غائب کیا گیا ہے، اور جنہوں نے ہمارے لوگوں کو غائب کیا ہے انہی کی عدالتوں سے ہمارے لوگ کیسے نکلیں گے؟ لیکن ہاں، یہ بحیثیت ایک وکٹم فیملی ممبر یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے پیاروں کے لیے آوازیں اٹھائیں، اور یہ ہم یہی کرتے آ رہے ہیں۔ ہمارے اوپر تشدد کی گئی ہے، ہمارے اوپر بہت سارے رکاوٹیں ڈالی گئی ہیں، لیکن ہم پھر بھی پر امید ہیں، ہم پھر بھی اس امید کے سہارے جی رہے ہیں جو ایک آخری امید کے ہمارے پیارے زندہ ہیں، وہ ہمیں ایک دن لوٹ آئیں گے، ہماری جدوجہد کے بدولت وہ لوٹ آئیں گے۔ آخری سوال ہے، یہ آپ لوگوں کی جدوجہد تو جاری ہے، لیکن یہاں پر بیٹھ کے، یہاں پر آپ دوبارہ آئے ہیں، اب یہاں سے بیٹھنے کے لیے کیا مطالبات ہیں، یہاں سے اڑنے کے لیے کیا مطالبات ہیں؟ جی دیکھیں، ہمارے مطالبات بہت سادہ ہیں کہ اگر ہمارے لوگ اس ریاست اور کی قانون اور آئین کی نظر میں مجرم پائے جاتے ہیں تو انہیں عدالتوں میں پیش کیا جائے، اور جو ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے مسنگ پرسنز کو جعلی مقابلوں میں مارنے کا، اس سلسلے کو ختم کر دیا جائے۔ یہ صرف انسانیت کے بچنے کے لیے، انسانیت کی تحفظ کے لیے یہ معاملے ہیں، کوئی اس طرح یہ ریاست مخالف یا کوئی یہ ریاست کے جو ہے قانون کے دائرہ کار سے باہر کے مطالبے نہیں ہیں۔ تو ہماری یہی مطالبات ہیں، اب دیکھنا پڑے گا کہ ریاست کا دل کتنا بڑا ہوگا، وہ اس مسئلے کو کتنی سنجیدگی سے اٹھائے گی، یہ فیصلہ اب ریاست کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو۔